السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محترم سامعین، آج علم الصرف کی تیسری کلاس ہے۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے، نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلا جو بھی سبق ہے ایک مرتبہ اس کو اپنے دماغ میں دوبارہ اسے ریوائز کیا کریں تاکہ وہ چیزیں ازبر ہو جائیں اور وہ بنیاد ہم بھول نہ جائیں، مضبوط رہے۔ اسی بنیاد پہ جو ہے ہماری بقیہ جو صرف کی عمارت کھڑی ہوگی۔ اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے 1-2 منٹ میں دہراتے ہیں، پھر اپنا اگلا لیسن یا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو علم صرف کی سب سے جو پہلے تقسیم ہے کلمات کے اعتبار سے، لغت عرب میں کلمات کی پہلی تقسیم کو 3 اقسام کہا جاتا ہے، یعنی 3 قسمیں، 3 اقسام۔ تو عربی لغت میں کلمات کی سب سے پہلی جو قسمیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ 3 قسمیں ہیں، اور وہ ہیں اسم و فعل و حرف۔ یا کوئی بھی کلمہ اسم ہوگا، یا تو کوئی کلمہ فعل ہوگا، یا بھی کوئی بھی کلمہ حرف ہوگا۔ تو پوری جو گرامر ہے اس کی بحث کیا ہوتی ہے؟ اس کی بحث یہ 3 کلمات ہوتے ہیں، یا کوئی بھی چیز جو ہم نطق کرتے ہیں، لفظ بولتے ہیں، یا تو وہ اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے اور یا حرف ہوتا ہے، اور یا ان کو ملا کر کوئی مجموعہ بنا کے اسے جملہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ پہلی بنیاد ہے، اس لیے اسم، فعل اور حرف کو اچھی طرح جو ہے ہم نے یاد رکھنا ہے۔ پھر اسم کی آگے جو ہے باعتبار حروف، یعنی اسم کتنے حروف والا ہو سکتا ہے، اس کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم یا تو ثلاثی ہوتا ہے، یعنی 3 حروف ہوتے ہیں اس میں، جیسے زید، یا 4 حروف والا رباعی ہوتا ہے، اور یہ 5 حروف والا اسم ہوتا ہے خماسی ہوتا ہے۔ 3 حروف والے کی مثال زید، 4 حروف والے کی مثال جعفر، اور 5 حروف والے کی مثال ہمارے پاس جو ہے سفر جلن ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس فعل ہوتا ہے۔ فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا فعل جو ہے 3 حروف والا تو وہ ثلاثی کہلاتا ہے، اور جب 4 والا ہو تو وہ رباعی کہلاتا ہے۔ 3 حروف کی مثال ضربہ، 4 حروف کی مثال ہمارے پاس دحرجہ۔ اور حرف کی ہمارے پاس 2 تقسیمیں ہوتی ہیں۔ حرف حروف یا زائدہ ہوتے ہیں یا حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اور اصلیہ جیسے فاعل لام کے وزن پر جو بھی حروف آئیں وہ اصلیہ کہلائیں گے، اور جو فاعل لام کے علاوہ والے حروف ہوں وہ حروف زائدہ کہلاتے ہیں۔ اصلیہ کی مثال ضربہ، اور حروف زائدہ کی مثال اکرمہ، بروزن افعل، فاعل لام کے وزن پہ قاف را میم آ گیا اور حمزہ شروع میں اضافی ہے۔ 3 اقسام، یعنی 3 اقسام کے بعد ہمارے پاس جو دوسری تقسیم آتی ہے اسم اور فعل کی، وہ ہے 6 اقسام، یعنی 6 قسمیں۔ تو جیسے اسم ہمارے پاس جو ہے ثلاثی، رباعی، خماسی ہوتا ہے، فعل ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، تو ان کے آگے تقسیمات ہیں۔ تو ثلاثی 2 قسموں پہ ہوتے ہیں، رباعی بھی 2 قسمیں پہ ہوتی ہے اور کلمات ہوتے ہیں، اور خماسی بھی ہمارے پاس 2 قسموں کے کلمات ہوتے ہیں، یعنی ان کی 2 تقسیم ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فیہ، رباعی مجرد، رباعی مزید فیہ، اور خماسی مجرد، خماسی مزید فیہ۔ اور اس کی مثالیں جو ہیں ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ مجرد وہ ہوتے ہیں کہ جن میں حروف اصلیہ ہوں، یعنی کہ جو اوزان ہے، وزن ہے عرب کا فاعل لام، تو اس کے وزن پہ جو کلمات ہیں مجرد کہلائیں گے، اور اس کے علاوہ کے وزن پہ جو آئیں گے تو وہ مزید فیہ کہلائیں گے۔ اسم اور فعل کی اگلی تقسیم ہمارے پاس
ہفت اقسام کہلاتی ہے۔ تیسری تقسیم ہفت اقسام یعنی کہ 7 قسمیں، اور کوئی بھی اسم یا فعل ان 7 قسموں سے باہر نہیں نکلتا، اور وہ 7 قسمیں جو ہے وہ فارسی کا شعر جو ہے وہ آپ یاد رکھ لیں تو آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص، محموز و اجوف۔ صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں فا عین لام کے مقابلے میں حروف علت، حمزہ یا تضعیف یعنی ایک ہی جنس کے جو ہے 2 کلمے یا 2 حروف نہ آئیں، وہ صحیح کہلاتا ہے۔ محموز وہ ہوتا ہے جس میں ایک حرف اصلی حمزہ ہو، اور یہ 3 قسموں پر ہوتا ہے، یا تو حمزہ جو ہے کلمے کے شروع میں آئے فا کے مقابلے میں، اور یا تو عین کے مقابلے میں، اور یا لام کے مقابلے میں۔ فا کے مقابلے میں جب حمزہ آتا ہے تو اسے محموز الفا کہتے ہیں، جب عین کے مقابلے میں آتا ہے تو محموز العین کہلاتا ہے، اور جب لام کے مقابلے میں جو ہے ہمارے پاس حمزہ آتا ہے تو اسے محموز اللام کہا جاتا ہے۔ مضاعف وہ ہوتا ہے جس میں 2 حروف جو ہیں حروف اصلیہ وہ ایک ہی جنس کے ہوں، اور یہ بھی 2 قسموں پر ہے، مضاعف ثلاثی، مضاعف رباعی، جو ہے فا اور عین کے مقابلے میں جو ہے، یا عین اور لام کے مقابلے میں جب کیا ہو ہمارے پاس ایک ہی جنس کے جو ہے حروف آئیں تو اسے مضاعف ثلاثی کہا جاتا ہے، اور رباعی فا اور لام کے مقابلے میں یا عین اور لام ثانی کے مقابلے میں جب آئے تو اسے رباعی کہا جاتا ہے۔ اور پھر ہے ہمارے پاس جو ہے مثال کی جو ہے ڈیفینیشن یا تعریف کیا ہے کہ جس کے فا کے مقابلے میں حرف علت ہو، اور فا کے مقابلے میں کبھی تو حرف علت واو ہوتا ہے اور کبھی کیا، جب واو ہوتا ہے تو اسے مثال واوی کہا جاتا ہے، اور جب یا ہوتا ہے تو مثال یائی کہا جاتا ہے۔ اور کبھی تو حرف علت درمیان میں آ جاتا ہے، وہ جو درمیان میں حرف علت ہو تو اسے کہا جاتا ہے اجوف۔ تو کلمے کے درمیان میں جب حرف علت ہو تو اسے کہتے ہیں اجوف، اور جب کلمے کے آخری جو کلمہ ہو آخری لام کے مقابلے میں جو ہے حرف علت آ جائے تو اسے کہتے ہیں ناقص۔ اور ان کی بھی 2 مثالیں ہیں، واوی اور یائی۔ پھر جو ہے ہمارے پاس لفیف ہے، اور لفیف کا معنی لف کرنا یا لپیٹ دینا، 2 حروف اصلی جب حرف علت ہوں تو اسے لفیف کہتے ہیں، اور اس کی 2 مثالیں یا 2 جو ہے اس کی تقسیمیں ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ تو یہ جو ہے گزشتہ جو 2 دروس ہو چکے ہیں ان کا مختصر سا خلاصہ تھا ہمارے پاس۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ اسم کی مزید جو ہے تقسیم ہے، ایک باعتبار ذات کے، کہ اسم باعتبار ذات کے جو ہے یا تو جامد ہوتا ہے یا مصدر ہوتا ہے اور یا مشتق ہوتا ہے، یعنی جب بھی کوئی اسم ہوگا یا وہ جامد ہوگا یا مصدر ہوگا اور یا مشتق ہوگا۔ اس میں جامد کسے کہتے ہیں؟ جو نہ خود کسی سے بنے اور نہ اس سے کوئی بھی کلمہ بنے۔ اس کی مثال ہے ہمارے پاس رجل فراسن، رجل جو ہے نہ یہ خود کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی بننے والا کلمہ ہے، اور مصدر وہ ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے مزید کلمات بنے۔ تو اس میں جامد وہ ہوا کہ جو نہ خود کسی سے بنے اور نہ اس سے کوئی بنے، اور مصدر وہ ہوا جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے مزید کلمات بنے۔ اور اردو میں جب ترجمہ کریں گے مصدر کا تو آخر میں نا کا ترجمہ آئے گا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کھانا، تو کھانا کیا ہے؟ یہ مصدر ہے۔ اسی طرح پینا، اسی طرح دھونا، جانا، آنا، تو یہ جس میں بھی نون الف نا آ رہا ہے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے تو وہ گویا کہ کیا ہے؟ مصدر، جیسے کہ القتل، الضرب وغیرہ۔ اور مشتق ہمارے پاس وہ اسم ہے کہ جو خود بھی کسی سے بنے اور اس سے بھی آگے مزید کلمات بنتے ہیں، جیسے کہ ضاربن، ضاربن، اس کا جو مصدر کیا تھا؟ الضرب، تو مصدر سے یہ بنا تھا، ٹھیک ہے، ضاربن، اور اس سے بھی آگے جو ہے مضروبن بن سکتے ہیں، اور باقی بھی کلمات اس سے بن سکتے ہیں۔
تو ذات کے اعتبار سے اسم کی تقسیم کیا ہوئی؟ جامد، مصدر، مشتق۔ جامد نہ خود کسی سے بنے نہ اس سے کوئی بنے، مصدر جو خود کسی سے نہ بنا ہو اس سے کلمات بنے، اور مشتق وہ ہے کہ جو خود بھی کسی سے بنے اور اس سے بھی مزید کلمات بن سکیں۔ مصدر سے جو ہے 12 چیزیں جو ہے اشتقاق کرتے ہیں، یا 12 چیزیں جو ہے نکالتے ہیں، 12 کلمات نکالتے ہیں، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ جو ہم آگے گردانوں میں بھی انہیں بار بار جو ہے دہرائیں گے، وہ کلمات کون سے ہیں یہ بھی اپنی کاپیز میں یا دفاتر میں رائٹ ڈاؤن کر لیں، لکھ لیں۔ ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، جحد، نفی، امر، نہی، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلہ اور اسم تفضیل۔ اب ان کو دوبارہ ہم دہراتے ہیں تعریفات کے ساتھ مختصر طور پر۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرے، یعنی جو کام ہو چکا ہے یا ہو گیا ہے اسے کہتے ہیں ماضی۔ مضارع آئندہ زمانہ، آنے والا یعنی مستقبل، اور جو چل رہا ہے۔ تو عربی میں جو ہے مضارع جو ہے پریزنٹ اور فیوچر یعنی موجودہ زمانہ اور آئندہ زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسم فاعل کام کرنے والا، یعنی کام جو ہے اس کو فعل کہتے ہیں، اور اس فعل کو انجام دینے والا، کرنے والے کو اسم فاعل کہا جاتا ہے۔ اسم مفعول یعنی جس پر کام کیا جائے۔ جحد انکار کو کہتے ہیں، اور یہ ماضی کے انکار کو جحد کہتے ہیں، اور جحد بلم بھی جو ہے کہیں کہیں آپ کو کتابوں میں ملے گا، یعنی جب ماضی کا ہم انکار کرتے ہیں تو وہ لم کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے لم یضرب۔ اور نفی جو ہے یہ بھی انکار کو کہتے ہیں، لیکن یہ مستقبل کے انکار کو کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب گردانے ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمارے پاس مثالیں خود بخود آ جائیں گی۔ امر کام کرنے کا حکم دینا، کسی کو حکم دینا، اس کو امر کہتے ہیں، اور نہیں کسی کام سے روکنے کا حکم دینا نہیں کہلاتا ہے۔ اسم زمان یعنی جو کام کسی زمانے میں کیا جائے، جو کسی زمانے یا وقت کے ساتھ مختص ہو تو اسے اسم زمان کہتے ہیں، اور جو کسی جگہ یا پلیس کے ساتھ مختص ہو اسے اسم مکان کہتے ہیں۔ اسی طرح اسم آلہ یعنی جو کام کرنے کا آلہ ہو، اوزار ہو، تو اسے اسم آلہ کہا جاتا ہے۔ اسم آلہ یعنی ایسا اوزار، کام کرنے والا اوزار۔ اور اسم تفضیل جس میں زیادتی اور بہتری کا معنی پایا جائے، جیسے اضرب منہ اس سے زیادہ مارنے والا، یا ازکا منہ اس سے زیادہ جو ہے ذکی اور ذہین۔ تو یہ 12 چیزیں ہیں جو اہل لغت جو ہے مصدر سے نکالتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، جحد، نفی، نہی، اسم زمان، اسم مکان۔ تو یہ آج کی کلاس جو ہے اس میں ہم نے اسم کی تقسیم اور مصدر سے جو ہے نکلنے والے جو تقسیمات ہیں، 12 یا اشتقاق کردہ کلمات ہیں، ان کی تقسیمات پڑھی جو کہ 12 ہیں۔ تو ان چیزوں کو زبانی آپ سب جو ہیں ازبر کر لیں، یاد کر لیں، رٹ لیں، کیونکہ آگے جو ہے یہ ساری اسی بنیاد پر جو ہے ہم سیکھے اور قوانین جو ہیں بنانا سیکھیں گے۔ تو آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ کل نئے لیسن کے ساتھ، سبق کے ساتھ انشاءاللہ ہم دوبارہ کلاس سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔